کوئی بات اس کے اندر بیان کی جاتی یا نہ کی جاتی، ایک دعوت نامے پہ آپ کا جمع ہونا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہ اجتماع یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنے حقوق سے نہ تو دستبردار ہوں گے اور نہ کسی کو سلب کرنے کی اجازت دیں گے۔ یہ پیغام ہے، یہ آ چکا، مزید اس میں اور کوئی کسی لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اجتماع سے یہ پیغام جا چکا ہے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس یہ پیغام جانا چاہیے۔ کون ہیں وہ؟ ابھی میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پیغام جا چکا، جہاں وہ خطوط ہم لکھتے ہیں، میں عراق میں تھا تو وہاں ہم سنتے تھے اِلیٰ مَن یَہُمُّهُ الْأَمْرُ، جو آگے مشخص کوئی نہ ہو تو جو بھی جس کے ساتھ یہ معاملہ متعلق ہے یہ پیغام اس کو پہنچے۔ یہ پیغام بھی اس کو پہنچ چکا جس کے ساتھ یہ چیز متعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں مجھے ضرور تذکرہ کرنا چاہیے اس کانفرنس کا جس کا انعقاد ہمارے سرپرست محترم حضرت شیخ صاحب دامت ظلہ نے کیا تھا سن 18 میں۔ کون سا سن؟ علماء و ذاکرین کانفرنس سے پہلے ہو چکی، اس میں قراردادیں پاس ہوئیں، اس اجتماع کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے، پیغام لوگوں تک پہنچا، لیکن میں سمجھتا ہوں ضرورت تھی کہ ایک بار پھر اس پیغام کا اعادہ کیا جائے، اور یہ کانفرنس اس حوالے سے منعقد ہوئی۔ کل جو کانفرنس ہوئی اس کا بھی میں تذکرہ ضرور کروں گا، جو جامعۃ الکوثر میں منعقد ہوئی، جس میں خطباء و مقررین اور جو لوگ محرم الحرام میں مجالس اعضاء سے خطاب کرتے ہیں وہاں لوگ موجود تھے، ان کی بڑی بہترین رہنمائی ہوئی، اور اس فیلڈ کے اندر ایک مکمل ان کو ہدایات دی گئیں، اور ان کی باتیں بھی سنی گئیں، مسائل بھی سنے گئے، ان کی آراء سے بھی استفادہ کیا گیا، اور ان کی رہنمائی بھی ہوئی۔ وہ بھی ایک قابل ذکر ہے اور اس کی بھی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ علماء کونسل نے یہ جو پروگرام منعقد کیا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پروگرام ہونا چاہیے تھا، بر وقت ہوا، اور اس قسم کے کوششوں کو، کاوشوں کو، جد و جہد کو، اور ایسی کانفرنسوں کو یا دوسرے انداز میں اس جد و جہد کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، اور یہ جاری رہے گی۔ یہ پہلی کانفرنس نہیں ہے اور نہ ہی آخری ہے۔ پاکستان بننے کے بعد تشیع کے حقوق کی جد و جہد شروع ہوئی، مختلف انداز میں جانتا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے، میری دلچسپی بھی تھی، اور اس وقت ہم شعور بھی ہمیں تھا، اس مرحلے پہ ہم پہنچ چکے تھے۔ بڑی طویل داستان ہے یہ، جد و جہد جاری مختلف حوالوں سے، اور پھر یہ پہنچی سن 89 کی اپریل میں بکر کنونشن میں، جہاں جنرل ضیاء الحق کے اسلامائزیشن سے جو خطرات ابھرے تھے کہ کہیں کسی خاص برانڈ کا اسلام نہ نافذ کر دیا جائے، اس کے رد عمل میں قومی قیادت قائم ہوئی اور قومی پلیٹ فارم قائم ہوا۔ قیادت کے حوالے سے آپ کی محبتوں کا، آپ کے جذبات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں اس سے زیادہ اہمیت اس قومی پلیٹ فارم اور قومی جد و جہد کو دیتا ہوں۔ قیادت بھی اسی کے حوالے سے ہے۔ اس جد و جہد کو برقرار رکھنا، اس جد و جہد کو آگے بڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے تو اس کا ہدف تھا قانون سازی کے اندر تشیع کے حقوق کی حفاظت۔ میں مختصر چل رہا ہوں آگے۔ قانون سازی کے اندر، اور اس میں کامیابی بھی ہوئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ جو آج قوانین کی بات ہو رہی تھی، یہ کامیابی مفتی جعفر حسین کے زمانے میں ہوئی،
جب دفعہ 227 آئین کے اندر ایک توجیہ کا اضافہ ہوا، اور اس کے بعد 15 ستمبر کو ایک سن 80 کو اس معاہدے کے نتیجے میں جو مفتی جعفر حسین صاحب اور بزرگان ملے تھے اس کو، اور اس کے نتیجے میں یہ توجیہ ہوئی، توجیہ کا اضافہ ہوا، اور اس کے بعد زکوٰۃ آرڈیننس کا نفاذ ہوا، جس کو بعد میں پھر چیلنج کر دیا گیا اور پھر صورتحال بدل گئی۔ یہ وہاں سے شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ سب نے، ہم نے، سب نے مل کر اس قومی جدوجہد کے اہداف میں وسعت پیدا کی۔ اس وقت میری ضرورت ہے، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تذکرہ کروں کشمیر کا۔ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم سے میں نفرت کا اظہار کروں اور مذمت کروں، اور ان کا جو حق رائے دہی ہے اس کو، ان کے استعمال کے حق کو میں سپورٹ کروں اور اس کی تائید کروں۔ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں فلسطینیوں کے حقوق کی بات کروں اور اس کی تائید کروں، اور فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم سے نفرت کا اظہار کروں، اور ہر سال ہم کرتے ہیں کچھ کے موقع پہ۔ اور اب جب آئے تھے صدر امریکہ کے تو ہم نے کہا کہ اس شخص کو قاتل لاشوں پر کھڑے ہو کر، مظلوم شہداء کی لاشوں پر کھڑے ہو کر حق نہیں پہنچتا کہ کوئی بات کرے۔ بہرحال وہ تو قائد اعظم کا نظریہ بھی ہے بنیادی، اور جو قرارداد پاس ہوئی تھی سن 1940 میں جہاں مینار پاکستان ہے، اس میں 2 قراردادیں تھیں۔ مینار پاکستان میں ایک قرارداد پاکستان تھی، اور اس کے ساتھ فلسطین کے بارے میں قرارداد تھی۔ بہت بڑی اہمیت تھی، اور قائد اعظم کو بڑی دلچسپی تھی اس معاملے سے۔ بہرحال اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری بنتی ہے ایک ذمہ دار فرد کے، اور توقع رکھتے ہیں لوگ کہ میں بات کروں افغانستان کی، کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کو سنبھلنا اور سدھرنا چاہیے۔ کیوں بنی یہ صورتحال اور یہاں تک کیسے پہنچا موقع، میں ذرے ذرے اور لمحے لمحے سے واقف ہوں، لیکن میں اس قوم کی بات کرتا ہوں، ان لوگوں کی جو حکمران ہیں ان کی بھی میں بات کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ آئے تھے ہمارے پاس۔ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ ہم ایک بین الاقوامی ذمہ دار لوگ ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ مجھے نہیں مارا اسامہ بن لادن نے، ہمیں اسامہ بن لادن نے نہیں مارا۔ مجھے نہیں مارا حکیم اللہ محسود نے، مجھے نہیں مارا لشکر طیبہ اور اس کے جو سربراہ ہیں حافظ سعید احمد۔ میری سب سے بات ہوئی ہے، میں نے پیغام بھیجا اسامہ کو، اس نے کہا ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، اگر کچھ کرنے والے ہیں تو کچھ اور لوگ ہیں جو ہم سے متعلق نہیں ہیں۔ میں نے بڑا وفد بھیجا حکیم اللہ محسود کے بعد، آج میں بتا رہا ہوں، چلتے چلتے بات آ گئی تو سن لو، بہت بڑا وفد۔ اس نے کہا جی ہمارا یہ مشن نہیں ہے، کچھ لوگ ہماری صف میں اگر گھسے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ میری ڈائریکٹ بات ہوئی حافظ سعید سے، اس نے کہا کہ ہم اپنے کاز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے شیعہ سنی مسئلے کو اٹھا کر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ لشکر طیبہ کا کوئی آدمی شیعہ کشی کے اندر اس کا ہاتھ نہیں تھا۔ میں مسلکوں کی نفی کرتا ہوں، کوئی مسلک عزاداری میں رکاوٹ نہیں ہے، تفریق کیا کرو۔ یہ جو بات ہے نا جو منڈی بہاؤدین کی ہے یا وہ لاہور کی بات ہے، یہ عوام کی طرف سے یہ کبھی کبھی کئی کونے خدرے میں ایسی باتیں اٹھتی ہیں۔ یہ جو ایف آئی آریں ہیں نا، یہ ایف آئی آریں ان کی طرف سے نہیں ہے، کسی اور طرف سے ہیں۔ یہاں کہہ گئے مولانا کہ پتہ نہیں ہے کوئی حکومت ہے بھی یا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میرا خطاب اس کو ہے الی من یہم الامر، میں اس کو کہہ رہا ہوں جو یہ کرتا ہے، جس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی عزاداری کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں۔
میں جانتا ہوں یہ باتیں اس سے پہلے 10-15 سال پہلے ہوئی تھی، ٹاسک فورس بنی تھی عزاداری کے خلاف، میں نے اس ٹاسک فورس کو آخر میں حذف کرایا اور ختم کرایا۔ میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو شیعوں کو، رک جاؤ یہیں پہ۔ اب میں اور طرف جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستان بنا کس لیے تھا، وہ کون سا پاکستان تھا، آج پاکستان کی کیا حالت ہے۔ جب بنا تھا شیعوں کو تحفظ تھا، دیا گیا تھا تحفظ کہ تمہارے حقوق محفوظ رہیں گے، اگرچہ آئینی لحاظ سے شیعہ محفوظ ہیں، کسی کے تحفظ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بزرگ نے تحفظ دیا تھا تشیع کو، وہ آج تک موجود ہے، وہ ہمارے پاس ساری چیزیں، اور مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کے تحفظ دینے کی۔ میں پاکستان کا شہری ہوں، وارث ہوں، مالک ہوں، حصہ دار ہوں، میں نے یہاں رہنا ہے۔ میں بتاؤں خاندانی لحاظ سے مجھے 800 سال ہو چکے اس سرزمین میں آئے ہوئے، تو کیا بات کرتے ہو، ہم اس وقت سے آزادار ہیں، 800 سال سے آزاداری ہو رہی ہے۔ میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں کسی ہنگامہ خیزی کا بھی قائل نہیں ہوں۔ محرم آ رہا ہے، میں اس کے لیے یہ استقبال محرم کے لیے یہ کانفرنس میں ان کو متوجہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں مارا، لشکروں نے مارا، ہمیں مروایا گیا لشکروں کے ذریعہ۔ وہ کوئی نہیں ہے، مجھے کسی مسلک کا تعلق نہیں ہے میرے قتل کرنے میں یا مجھے مارنے میں یا اس میں، اس لیے اتحاد و وحدت ہے میری سب کے ساتھ، سب کو میں مانتا ہوں، وہ ہمیں مانتے ہیں۔ کہیں کونے خدرے میں کوئی بات آئے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا محرم جو ہے، میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ SOP جو تم نے بنائی تھی، ہر چیز میں تبدیلی آ رہی، وہ SOP کیوں نہیں بدلی جو مجلس اعضاء پر FIR کرنے کی SOP تھی مولانا؟ کس سن میں بنی تھی؟ کیوں نہیں بدلی؟ یہ SOP آپ کو بدلنی پڑے گی، اس لیے کہ میرا وجود اس کی نفی کرتا ہے، اس SOP کی۔ یہ FIR جیسے مولانا بتا رہے تھے، صحیح بتایا انہوں نے، تفصیل بتائی، ان FIR کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ اب نہ کیجئے گا آئندہ یہ کام، آئندہ آنے والا محرم جو ہے، آپ حضرات بھی توجہ رکھیں، ہم کوئی مازارائی نہیں کرنا چاہتے، اور جب ہم مازارائی کریں گے تو وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مثال ہوگی جس کی کوئی نظیر نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اتمام حجت ہم کرتے آ رہے ہیں، بڑی مدت سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ کسی چیزیں ناقابل برداشت ہیں۔ ہم اپنے حقوق پر نہ کوئی سودا بازی کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو مسائل اور مشکلات ہیں، حتیٰ کہ عوام کے جو مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری، یہ دیکھا ہم نے، اس پہ قرارداد ڈلوائی۔ مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی، ناانصافی، لوگ جس میں مبتلا ہیں، عام مسائل، اس میں بھی میری ذمہ داری ہے۔ وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقاروا علی قزت ظالم ولا سغب مظلوم، مولا امیر کا فرمان ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے، میں مکلف ہوں اس بات کا۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے، بہت سی چیزیں مجھے معلوم ہیں، بہت سی چیزوں میں چھوڑتا ہوں، بہت سے حقائق کا مجھے پتہ ہے۔ اس وقت کس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ مولانا کہہ رہے تھے، پتہ نہیں یہاں کوئی حکومت ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی ہے، میں متوجہ کر رہا ہوں ان کو جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے جو کر رہے ہو، خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے، اور یہ چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ ہم اس کو ایک مدت سے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے بڑے اچھے انداز میں، معقول انداز میں، مہذب انداز میں، ہم مہذب لوگ ہیں، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے تہذیب کا درس دیا ہے دنیا کو، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھے انداز میں مسائل کو اٹھائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کانفرنس میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں
ایک تو یہ ہے کہ آپ کا آنا پھر میں تکرار کروں گا، یہی ایک پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے، اور اس کے بعد کسی بات کی ضرورت بھی نہیں رہتی، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی کانفرنس نہیں ہے، اب آغاز ہو گیا ہے۔ ہم نے بہت زیادہ صبر کیا، بہت زیادہ ہم نے اس پر، میں اور کوئی باتیں نہیں کرتا، کچھ اور باتیں حضرات کرتے ہیں، کچھ سلسلہ ہے، ہم تو اس بات میں آپ کو نہیں ڈالتا کہ اس وقت جو عید الاضحیٰ پہ اشتہار چھپا تھا اس میں پھر میری تذلیل کی گئی، تم میں سے کسی کو اس مسئلے میں نہیں ڈالتا ہوں، میں اس مسئلے سے خود اس سے نبٹ رہا ہوں اور نپٹوں گا اس سے۔ ایک دن کا بھی ہم نے نہیں توڑا، جہاں سپریم کورٹ نے ہمارے اس ریفرنس کو تو تم نے کیا تھا، ریفرنس کیا تھا ہمارے خلاف، اس لیے کہ ہم مسلمہ جماعت ہیں، دو ریفرنس ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، ایک عبد الولی خان کے خلاف اور ایک ہمارے خلاف، اور ریفرنس کو بوگس قرار دیا تھا، میرے خلاف ہمارے خلاف ریفرنس کو بوگس قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے، اور اب تک جب بوگس قرار دیتے ہونا کیا چاہیے، وزارت داخلہ سے ایک ڈی نوٹیفائی کرنا ہے مجھے، میں اپنی بات کرتا ہوں، نام نہ لیا کرو اس لفظ کا، ڈی نوٹیفائی یہ نہیں ہو رہا، اور اس کے لیے ڈی نوٹیفائی کرنا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، نہیں کریں گے تو مجھے دینے کے لیے ان کے پاس، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لبیک یا حسین، جتنے سال بھی گزر جائیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، تیار ہو کے جائیے، چارج ہو کے جائیے، جیسے شیخ صاحب نے ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں آپ آمادہ ہو کر جائیے کہ اس محرم میں ایک نئے انداز سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کسی سے مازارائی نہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ میرا پاکستان میں صرف تکفیریوں کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعوں کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو ایسی وحدت کا فارمولہ دیا ہے کہ نہ کسی کو موضوع بحث بناتا ہوں، نہ کسی پر تنقید کرتا ہوں، نہ کسی کی توہین کرتا ہوں، نہ کسی کا تذکرہ کرتا ہوں، نہ تبصرہ کرتا ہوں۔ یہ فارمولہ اتحاد کا مجھ سے پوچھا لوگوں نے، تو میں باقی باتیں یہ ہیں کہ لوگ اپنے اپنے ان کے سلسلے ہیں وہ بنا رہے ہیں، تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ کوئی مشکل ہے، نہ کوئی پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے قیادت کو؟ کوئی پرابلم نہیں ہے قیادت کو۔ قیادت کی بات کرتے ہیں آپ، محبت ہے آپ کی، شکریہ، بہت شکریہ، بات کریں اپنے مشن کی، بات کریں عوام کے حقوق کی جن کی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فریضہ ہے، بات کریں اس مشن کی جس ہم کو لے کے چلے ہیں، جس کا ایک کل منظر ہم نے دیکھا اور ایک منظر یہ ہے، ان دونوں چیزوں کو میں سمجھتا ہوں ایک ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور بڑھا کے اس کو آگے چلنا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام آپ آمادہ رہیے، تیار رہیے، اور آئندہ میں سمجھ